ویلکم بیک ٹو ارشاد ایکسپلینز پالیٹکس۔ دوستو، تصور کرو کہ آپ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہر کوئی جشن منا رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے۔ وہ سب ایک گتے کے بنے ہوئے چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا اصرار ہے کہ یہ کوئی عام گتا نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا ایک شاندار محل ہے۔ چونکہ ہر کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے، اس لیے یہ آپ بھی اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ شاید اس گتے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خریدنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی پوری پونجی داؤ پر لگانے کو تیار ہو جائیں۔ پھر اچانک کسی سے پانی کا ایک گلاس نیچے گر جاتا ہے، گتا گیلا ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک موسیقی رک جاتی ہے، سب کا نشہ غائب ہو جاتا ہے اور سب کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں صرف گیلا کچرا ہے اور ان کی زندگی بھر کی کمائی ڈوب چکی ہے۔ خواتین و حضرات، اسے کہتے ہیں اکنامک ببل، یعنی معیشت کا بلبلہ۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اکنامک ببل کو محض ایک وقتی دیوانگی سمجھتے ہیں، ایک ایسا وقت جب عام لوگ لالچ میں آ کر گھروں، شیئرز یا ڈیجیٹل کرنسی کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس کے پیچھے چھپی گہری حقیقت کو سمجھیں گے۔ ماہرین معیشت اور سیاستدان اس بلبلے کو صرف ایک مالیاتی حادثہ نہیں کہتے، بلکہ وہ اس کو ایک سیاسی جال یا ٹریپ مانتے ہیں۔ معیشت کا یہ بلبلہ صرف لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہی خالی نہیں کرتا، بلکہ جب یہ بلبلہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس خاموشی سے پورے سیاسی نظام کے گرد اپنے پاؤں پھیلا لیتا ہے۔ یہ سیاستدانوں کے محض حکومتوں کے اخراجات اور یہاں تک کہ انتخابات کے نتائج کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے، اور جب یہ بلبلہ پھٹتا ہے تو ہمارا جمہوری نظام مفلوج اور بے بس ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ ببل اکانومی کیا ہوتی ہے اور یہ عام انسان کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے، اور یہ کس طرح ان سیاستدانوں کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہے جنہیں آپ نے انتخابات میں چن کر اپنی نمائندگی کے لیے ایوانوں میں بھیجا تھا۔ تو دیکھتے ہیں دوستو، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ اکنامک ببل ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم علمی زبان میں بات کریں تو اکنامک ببل تب بنتا ہے جب کسی چیز کی قیمت، جیسے زمین، مکان، شیئر یا سونا، اس کی اصل اور حقیقی قیمت سے کہیں زیادہ اوپر چلی جائے۔ سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں کسی چیز کی قیمت اس لیے نہیں بڑھتی کہ وہ چیز بہتر ہو گئی ہے، بلکہ صرف اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اسے کل کسی اور کو اس سے بھی مہنگے داموں میں بیچ دیں گے۔ ماہرین معاشیات نے اس بلبلے کے بننے کو 3 آسان مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چنگاری۔ یہ عام طور پر کوئی اچھی خبر یا کوئی نئی سہولت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حکومت بینکوں کے سود کی شرح بہت کم کر دیتا ہے، جس سے بینکوں سے قرضہ لینا آسان اور سستا ہوتا ہے، یا پھر کوئی نئی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آتی ہے جو دنیا بدلنے کا وعدہ کرتی ہے۔ اب اچانک لوگوں کے پاس سستا اور وافر پیسہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنے کا سوچتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جوش و خروش کا مرحلہ۔ پھر ایک ایسا نفسیاتی موڑ آتا ہے جب شروعاتی انویسٹر اس سستے پیسے سے تگڑا منافع کماتے ہیں تو وہ اس کا خوب چرچا کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، پڑوسیوں کو بتاتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نفسیاتی بیماری جنم لیتی ہے جسے ماہرین فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی پیچھے رہ جانے کا ڈر کہتے ہیں۔ عام شہری دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست بغیر کسی سخت محنت کے امیر ہو رہے ہیں تو وہ بھی بغیر سوچے سمجھے اس دوڑ میں کود پڑتے ہیں۔ لوگ مکان یا شیئر خریدنے کے لیے بڑے قرضے لیتے ہیں،
اس مرحلے پر قیمت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ لوگ وہ چیز اس لیے نہیں خرید رہے ہوتے کہ وہ ان کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ کل اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ ببل اکانومی کا تیسرا مرحلہ ببل کا پھٹنا ہوتا ہے، لیکن یہ کھیل ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ آخر کار مارکیٹ میں سب سے بڑا بیوقوف ملنا بند ہو جاتا ہے۔ معیشت میں ایک تھیوری ہے جسے کہتے ہیں گریٹر فول تھیوری، یعنی بیوقوفوں کا نظریہ اور احمقوں کا نظریہ۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ آپ مہنگی سے مہنگی چیز خرید کر بھی منافع کما سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے سے بڑا کوئی بیوقوف مل جائے جو اسے مزید مہنگے داموں خریدنے کو تیار ہو۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب آخری بیوقوف بھی خرید چکا ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے، لیکن آگے کوئی بیوقوف خریدار ہی نہیں ہوتا۔ یہاں سے بالکل ایک ہلکا سا خوف پھیلتا ہے۔ چند لوگ خود کو بچانے کے لیے جلدی میں سستے داموں چیز بیچتے ہیں، قیمتیں تھوڑی گرتی ہیں، اور پھر یہ خوف جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ چند دنوں یا چند ہفتوں میں پوری مارکیٹ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ہم نے بالکل ایسا ہی منظرنامہ 2008 میں دیکھا تھا، جب پوری دنیا میں ہاؤسنگ مارکیٹ تباہ ہو گئی تھی۔ بینکوں نے ہر کس و ناقص کو گھر خریدنے کے لیے اندھا دھند قرضے دیے۔ گھروں کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں، کیونکہ سب کا خیال تھا کہ یہ قیمتیں ہمیشہ بڑھتی رہیں گی۔ لیکن جب لوگ قرض واپس نہ کر سکے تو یہ خوبصورت دھوکہ ٹوٹ گیا اور پوری دنیا کی معیشت گھٹنوں پر آ گئی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری اور آپ کی روزمرہ زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بلبلے کوئی زلزلے یا سیلاب کی طرح قدرتی نہیں ہوتے، انہیں انسان اور نظام ہمارے خود بناتے ہیں۔ عام زندگی میں اس کھیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو بڑی طاقتوں کو سمجھنا ہوگا۔ ایک بڑی طاقت قرض اور دوسرا ترغیب یا لالچ۔ ذرا ایک عام چیز کے بارے میں سوچیں، جیسے روٹی۔ اگر کل روٹی کی قیمت دگنی ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ روٹی کم کھائیں گے یا اس کا کوئی متبادل ڈھونڈیں گے۔ مارکیٹ خود بخود قیمت کو نیچے لے آتی ہے۔ لیکن ببل اکانومی میں چیزیں بالکل الٹ کام کرتی ہیں، کیونکہ یہاں سارا کھیل قرضے کا ہوتا ہے۔ اگر پراپرٹی یا گھروں کی قیمتیں دگنی ہو جائیں تو لوگ دور بھاگنے کی بجائے اس کی طرف لپکتے ہیں۔ کیونکہ بینک قرضہ دینا آسان کر دیتے ہیں۔ اگر بینک آپ سے کہے مجھ سے 50 لاکھ روپے ادھار لو، یہ گھر خریدو، اگلے سال یہ 70 لاکھ کا ہو جائے گا، تو آپ کو وہ اونچی قیمت خطرہ نہیں بلکہ ایک پکا منافع نظر آتا ہے۔ یہاں سے ایک خطرناک چکر شروع ہوتا ہے۔ بینک جتنا زیادہ قرضہ دیں گے، لوگ اتنی ہی زیادہ خریداری کریں گے۔ جتنی زیادہ خریداری کریں گے اتنی ہی اوپر قیمتیں جائیں گی، اور قیمتیں جتنی اوپر جائیں گی بینک خود کو اتنا ہی محفوظ سمجھ کر مزید قرضے بانٹتے جائیں گے۔ حقیقی زندگی میں یہ عمل پورے معاشرے کی سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ محنت مزدوری کرنا بیوقوفی لگتا ہے۔ ایک عام انسان صبح یا 5 بجے اٹھ کر دن بھر خون پسینے کی کمائی کیوں کرے، جب اس کا پڑوسی صرف ایک فائل یا پلاٹ خرید کر گھر بیٹھے سال بھر کی تنخواہ جتنا منافع کما رہا ہے؟ ببل اکانومی امیر ہونے کا ایک جھوٹا احساس پیدا کرتی ہے۔ لوگ کمپیوٹر کی سکرین پر بڑھتے ہوئے ہندسوں کو دیکھ کر خود کو امیر سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ نئی گاڑیاں خریدتے ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور کاروبار پھیلنے لگتا ہے۔ ماہر معیشت اسے ویلتھ ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی جب لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ امیر ہو رہے ہیں تو وہ حقیقی معیشت میں زیادہ پیسہ خرچتے ہیں، جس سے عارضی طور پر پورا ملک بہت خوشحال دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن یہ خوشحالی ریت کے ڈھیر پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ صرف اس ایک مفروضے پر چل رہی ہوتی ہے کہ کل قیمتیں آج سے زیادہ ہوں گی۔ جس دن یہ مفروضہ غلط ثابت ہوگا، اسی دن پوری معیشت جام ہو جاتی ہے۔ اب ہم آج کے سب سے اہم اور سنجیدہ حصے کی طرف آتے ہیں، وہ حصہ جس پر ٹی وی چینلز کے ٹاک شو میں بات کی ہی نہیں جاتی۔ یہ معاشی بلبلہ ہمارے پوری سیاسی نظام کو کس طرح یرغمال بنا لیتا ہے۔
جب ایک معاشی بلبلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو یہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ حکومت اور سیاست دانوں کے لیے گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں سیاست دانوں کی سب سے بڑی مجبوری دیکھنا ہوگی۔ ایک جمہوریت میں کسی بھی سیاستدان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ دوبارہ الیکشن میں جیت جائے۔ اور الیکشن کیسے جیتا جاتا ہے یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ ووٹر کو خوش رکھ کر اور معیشت کو چمکتا ہوا دکھا کر۔ ابھی جو میں نے آپ کو ویلتھ ایفیکٹ کے بارے میں بتایا ہے، جب تک یہ بلبلہ بڑا ہوتا رہے گا، معیشت کاغذوں پر شاندار نظر آتی ہے، حکومت کو ٹیکس زیادہ ملتا ہے، بے روزگاری کم دکھائی دیتی ہے، اور ووٹر خود کو امیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اقتدار میں بیٹھا سیاستدان سارا کریڈٹ خود لیتا ہے اور سینہ تان کر کہتا ہے دیکھو میرے دور میں ملک نے کتنی ترقی کی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سیاسی جادو ہے، پورا سیاسی نظام ہی اس بلبلے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ سیاستدان بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس بلبلے کو روکنے کی کوشش کی، جیسے بینکوں پر سختی کی، سود کی شرح بڑھائی یا پراپرٹی کے کاروبار ٹیکس لگایا، تو یہ بلبلہ پھٹ سکتا ہے۔ اور اگر بلبلہ ان کے اقتدار کے دوران پھٹ گیا تو معیشت تباہ ہو جائے گی، عوام سڑکوں پر آ جائیں گی اور اگلی بار اس سیاستدان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ چنانچہ سیاستدان کا پورا فائدہ اسی میں ہوتا ہے کہ وہ اس بلبلے کو کسی نہ کسی طرح زندہ رکھے، چاہے وہ جانتے ہوں کہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے تباہ کن ہے۔ ماہرین سیاسیات اسے پولیٹیکل مایوفیا کہتے ہیں، یعنی سیاسی دور اندیشی کی کمی۔ سیاستدان صرف اگلے 2-4 سال کے الیکشن کا سوچتے ہیں، جبکہ معاشی بلبلے 10 سال تک نسلوں کو تباہ کرنے کا بارود جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے سیاسی نظام کو 3 مضبوط زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے۔ پہلی زنجیر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریگولیٹری کیپچر۔ وہ بڑے بڑے بینک اور انویسٹر جو اس بلبلے سے اربوں روپے کماتے ہیں، وہ سیاستدانوں کی انتخابی مہمات کو فنڈز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے پیسے کے زور پر حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایسے قوانین نہ بنائیں جو ان کے اس اندھے کھیل کو روک سکیں۔ یوں سیاستدان انہیں مافیاز کے غلام بن جاتے ہیں جو ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری زنجیر ہوتی ہے سیاسی پالیسی کا جال۔ فرض کریں ایک ملک میں گھر اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ غریب آدمی چھت کو ترس رہا ہے۔ اس کا منطقی حل یہ ہے کہ حکومت نئے گھر بنائے اور قیمتیں کم کرے تاکہ عام خاندان گھر خرید سکیں۔ لیکن ببل اکانومی میں لاکھوں مڈل کلاس ووٹرز پہلے ہی مہنگے گھر خرید چکے ہوتے ہیں۔ اگر حکومت نے قیمتیں کم کیں تو وہ ووٹرز ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ان کی پراپرٹی کی قیمت گر جائے گی۔ تو سیاستدان کیا کرے گا؟ وہ ایسی اسکیمیں لاتے ہیں جو قیمتوں کو کم کرنے کی بجائے مزید اوپر لے جاتی ہیں، جیسے ہوم لون پر سبسڈی دینا۔ وہ اپنے ہی ووٹرز کے ہاتھوں یرغمال اور غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ تیسری اور آخری زنجیر ہے جسے کہتے ہیں بیل آؤٹ کلچر۔ جب یہ بلبلہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اب اس کا پھٹنا مقرر ہوتا ہے تو حکومتیں عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے ان بڑے بینکوں اور کمپنیوں کو بچانے کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ نظام اب ٹو بگ ٹو فیل یعنی ڈوبنے کے لیے بہت بڑا بن چکا ہے۔ اگر حکومت انہیں نہ بچائے تو پورا ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے لیڈرز، آپ کے لیڈرز، ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے ان امیر اشرافیہ کے نقصانات کو پورا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی عیاشی کے لیے پورا بحران پیدا کیا تھا۔ دوستو، جب ہم ببل اکانومی کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک انتہائی افسوسناک سائیکل نظر آتا ہے۔ کھیل سستے پیسے اور لالچ سے شروع ہوتا ہے اور عوام کی نفسیاتی نادانی یا بیوقوفی پر یہ پھیلتا پھولتا ہے اور ایسے سیاستدانوں کے سائے میں پروان چڑھتا ہے جو اقتدار کے
خوف سے سچ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس کا انجام ایک ایسا سیاسی نظام ہوتا ہے جو عام شہری کا وفادار نہیں رہتا۔ وہ ایک شراب اور دھوکے کو زندہ رکھنے کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے۔ اس نظام میں پیسہ ان چیزوں پر خرچ نہیں ہوتا جو عوام کی زندگی کو بہتر بنائے، جیسے اچھے اسکول، جدید اسپتال، سائنسی تحقیق اور بہترین سڑکیں، بلکہ پورا پیسہ صرف فائلوں اور شیئروں کی خرید و فروخت کے ایک بے مقصد چکر میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اور جب یہ بلبلہ پھٹتا ہے تو یہی اشرافیہ ٹی وی پر آ کر کہہ رہی ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ تھا، یہ تو ناگہانی آفت تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن جیسا کہ آج ہم نے سمجھا، یہ ایک سراسر جھوٹ ہے۔ معاشی بلبلوں کا اندازہ بالکل لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے لالچ اور غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ بلبلے نظر نہیں آتے، المیہ یہ ہے کہ یہ ہمارا سیاسی نظام ساخت کے لحاظ سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اسے روکنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو اب بطور شہری ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں اپنے ملک کی معاشی ترقی کو صرف سٹاک مارکیٹ کے انڈیکسوں یا زمینوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ناپنا بند کرنا چاہیے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ملک میں عام آدمی کی تنخواہ وہیں کھڑی ہے لیکن زمینیں اور شیر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، تو خوش مت ہوں، سمجھ جائیں کہ یہ ایک خطرناک بلبلہ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہمیں اپنے سیاستدانوں سے جواب دہی کرنی ہوگی جب وہ ایسے عارضی غباروں میں ہوا بھرتے ہیں۔ ہمیں ان سے ایسی معاشی پالیسیوں کا مطالبہ کرنا ہوگا جو پائیدار ہوں، نہ کہ وہ سستی شہرت اور چند دنوں کی آتش بازی جو صرف اگلا الیکشن جیتنے کے لیے دکھائی جاتی ہے۔ جب تک ہم سیاستدانوں کو پرکھنے کا یہ معیار نہیں بدلیں گے، ہمارا سیاسی نظام اس ببل اکانومی کی زنجیروں میں ہمیشہ جکڑا رہے گا اور عوام پستی رہے گی۔ ارشاد ایکسپلینز پالیٹکس پر اس تفصیلی تجزیے کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔